جو لوگ بھی احادیث بیان کرتے ہیں، ہم نے صرف اتنا کہا کہ حضرت یہ کہاں آئی ہے بس یہ بتا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جس شخصیت کے متعلق بھی آپ کہتے ہیں ان کا عزت احترام، انہیں عالم دین، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے کوئی ایک فکرہ بتا دیں، ہم نے کسی کی شخصیت پہ تنقید کی، کچھ بھی نہیں بھائی، لیکن جب بات آئے گی کتاب و سنت کی اور اس میں کوئی آدمی اپنے پاس سے ملائے گا تو سب لکھے۔ جو میرے دوست کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہیں پہلے دین سے متنفر ہو جائیں گے، جو پڑھا رہا ہے یہ اسے سوچنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم و کیمیائے سعادت کون ہے جس نے نہیں پڑھی اور پڑھائی؟ صدیوں تک، مثنوی کو لے لیں، صدیوں تک مسلمانوں کا اخلاقی نظام انہوں نے قائم رکھا ہے، لیکن مثنوی میں بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا۔ احیاء العلوم میں، کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ جو لکھا ہے، ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو جائے، انسان بنے۔ لیکن یہی کتابیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے صاف فتاویٰ میں لکھا کہ غزالی کی بیان کردہ اکثر احادیث کے کوئی سر پیر نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ بڑے محدود گاؤں میں، جہاں پہاڑ آ گیا آبادی رک گئی، جہاں دریا آ گیا آبادی رک گئی، تو گاؤں کریا اس قسم کی چیزیں لوگ پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب بھی قصہ سناتے تھے جمعے کو، تو اگر وہ قصہ وہ سادہ سی بات ہو تو دل نہیں لگتا تھا، تو کسی نہ کسی کے ذمے ڈال دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، مثنوی میں تھوڑے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، یہ ہو گیا، کہاں چرواہا اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ کوئی تاریخ نہ کوئی اصل، لیکن اس سے جو نتیجہ نکالتے تھے نا، وہ نتیجہ عین شریعت کے مطابق اور اللہ کی مرضی کا ہوتا تھا۔ کمال کیا ہے بزرگوں نے۔ یورپ میں بھی یہ ہوا، لیکن وہاں کہانی بھی جھوٹی اور رزلٹ بھی جھوٹا، اور ہمارے ہاں کہانی جھوٹی اور رزلٹ سچا۔ یورپ کا لٹریچر جو پڑھا ہم تو اب تک یہیں پہنچے کہ کہانی بھی جھوٹ پہ مبنی اور رزلٹ نکالا سو وہ بھی باطل۔ اور یہاں پہ کہانی جھوٹ اور جو رزلٹ نکالا ہے کمال کر۔ کون بزرگ تھے حقہ پیتے تھے اور پھر نہیں ملا تو ان کا آگ لیا، اور پھر وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ گیا اور آگ وہاں اسے نہ ملی۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا بھائی، اب وہ وقت نہیں رہا۔ ہمیں ان اگلی نسلوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس زمانے کے وقفے کو ہم لوگوں نے ہی ختم کرنا ہے۔ ہم صاف پہلے دن کیوں نہ جان چھڑا کہ بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے چیز، آگے چلیے، جب کو بڑے ہونے کو تو خود ہی پڑھ لینا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے 40 42 جتنی بھی پوچھتے ہیں، آپ خود سوچیں، ایک آدمی کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی ہو نا، 1,00,000 سال، تو کیا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک 40-42 لاکھ بنتے ہیں؟ یہ کائنات کروڑوں سال پرانی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے عیسائیت کو برباد کیا، اور آپ خدا کرے آپ کی نظروں میں اسی لیے اس کو زیادہ چیختے ہیں اس پہ، یا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اس چیز سے عیسائیت ڈوب گئی تھی۔ 5-7 چیزیں پادریوں کی جب سائنس آئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ پادری جھوٹ بولتے رہے، تو جو اگلی نسل آئی اس نے کہا ان کو تو بالکل الگ کر دو دنیا سے ہی۔ تو نتیجہ یہ کہ چرچ الگ ہو گیا، حکومتیں الگ ہو گئی۔ کیا جھوٹ بولا؟ صدیوں ایک چادر دکھا کے پیسے لیتا رہا کلیسا، اور کلیسا کی اس چادر کو دیکھ کے عورتیں دھاڑے مار کے روتی تھی، اور کنگن اور کیا کیا چیزیں اتار کر پھینکتی تھی چادر۔ جب چرچ کو ضرورت پیش آتی تھی پیسے کی تو اس چادر کو دکھاتے تھے، اس چادر پہ داغ لگے ہوئے تھے، کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی ہے تو یہ مبارک چادر ان کے جسم مبارک پر تھی۔ لوگ جذباتی ہو جاتے تھے۔
جب ڈیٹا کاربن کا دور آیا تو انہوں نے کہا حضرت لائن ہم بھی سے چیک کرتے ہیں. جب چیک کیا تو پتہ چلا 600-700 سال پرانی. لوگوں نے وہ تماشا پھر کیا، انہوں نے کہا چھوڑو اس کلیسا کو، جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ چیز ہے، اگر ہم جھوٹی روایات بچوں کو سنائیں گے، دین اس پہ قائم ہوگا. یہ کسی نہ کسی دن انہوں نے تشریح کر لینی ہے اور انہوں نے کہا یار اس دین کو رہنے ہی دو، سب جھوٹ ہے. جانا کہاں ہے؟ اس لیے عیسائیت پہ اس سے زوال آیا کہ مذہب کے نام پر جھوٹ بولنا، مذہب کا حوالہ دے کے ایک ایسا بچہ، ایک ایسا آدمی جس کا مطالعہ زیادہ نہیں ہے، اس کو لوٹنا، مالی خیانت. یہ سب کلیسا میں ہوتا رہا، چرچ کرتا رہا، لیکن کئے دن چلنے کا تھا. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پادریوں کو ان چیزوں کو ہی الگ کر دیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے اگر ملیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہم لوگوں کے سر سے افضل، جان سے افضل ہیں، زندگی قربان ہوں. لیکن ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے. اور جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار اس جوتے کی کتنی عمر ہوگی، ذرا سائنٹیفکلی دیکھو. پتہ چلتا ہے 300-400 سال سے پڑا ہوا ہے ہی نہیں. اب کہاں جانا ہے؟ اب یہ جتنی قبریں بیت المقدس میں ہیں، ابھی کوئی 50 سال بعد اسرائیل نے کھولی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائی ہے، یعقوب علیہ السلام کی قبر، وہ ہم تک بھی پہنچی ہیں، ہم دیکھتے رہے. اور اب تک ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ قبریں آج سے 300-400 سال پہلے جب مسلمانوں کا دور تھا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، یا اس کے بعد جب تاتاریوں نے حملہ کیا وہ دور لے لیں، اس زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تھے، ابن قیم تھے، ابن کثیر تھے، ابن رجب حنبلی تھے. کو اللہ نے عالم اسلام پر ہیروں اور جواہرات کے خزانے لٹا دیے تھے. ہر بستی اور قریہ میں بڑے سے بڑا عالم دین پایا جاتا تھا. ہمیں کیا تردد پیش آ رہا ہے؟ شیخ نے لکھا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پوری دنیا میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے علاوہ کوئی قبر ثابت نہیں کی جا سکتی. اب ہم سوچتے ہیں شیخ وہاں بھی اس زمانے میں تھے، بیت المقدس سارا کھلا ہوا تھا، شام کے یہ رہنے والے تھے. تو اب یہ جو قبریں یہودیوں نے کہا یہ قبریں کب بنی؟ ہم ایک سفر میں گئے تو ایوب علیہ السلام کی قبر، حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے. یمن میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے بہت زور لگایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے. ہم نے کہا اس کا پروف کیا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے خلاف اب لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ اصل قبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصل قبر نہ ہو، ہمیں کیا ضرورت تھی ماننے کی؟ بھئی یہ تو تواتر تاریخ سے ثابت ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تدفین کی تھی، اس سے لے کے آج تک 1 گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جب کسی نے کہا ہو کہ قبر شریف نظروں سے ہٹ گئی. یہ تاریخی استناد ہے. جو روایات لوگ بیان کرتے ہیں یہ تاریخی استناد کہاں سے آئے گا؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نہ بولیں، پھر کون بولے بھائی؟ پھر کون بیان کرے؟ اگر شخصیت پہ کوئی بات ہو 100,000 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، اللہ بچائے. لیکن جب بات آئے گی کتاب و سنت کی اور اس میں اختلاف محبت پیار سے بسم اللہ، ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں یار اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے.